بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فص و حکمت حقیت فی کلمت اسحاقیہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگانی کا ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کی بحث میں خود جو کچھ ابن عربی اس متن میں لے کے آئے ہیں یا اس فص اسحاقیہ میں لے کے آئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جو بھی فص کا عنوان قرار دیتے ہیں ابن عربی، حتماً اس کا ایک خاص معنی ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ جب فرمایا فص و حکمت حقیہ، حکمت حقیہ کی فص کلمہ اسحاقیہ میں، تو حکمت حقیہ کا کیا مطلب ہے یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ حکمت حقیہ کی کلمہ اسحاقیہ سے کیا مشابہت ہے۔ اچھا، اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں ایک بات جو ابن عربی نے ذکر کیا ہے اور جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، فرمایا کہ ایاکا علم ایدنا اللہ و ایاکا ان ابراہیم الخلیل قال لابنہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس میں جو پہلی گفتگو جو حضرت ابن عربی نے یہاں پہ کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ لے کے گئے تھے۔ ابن عربی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، برخلاف مشہور مسلمانوں کے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب دینی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں۔ تو ایک بحث جو ابن عربی نے اس فصل میں کی ہے وہ حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کے بارے میں کی ہے، جس کے ساتھ پھر بحث کو انہوں نے وسعت دیا ہے اور مربوط کیا ہے عالم خیال یا عالم مثال سے۔ پھر وہ ابن عربی کا اپنا نظریہ کہ خیال مطلق، خیال مقید، وہ خیال کی پھر بحث چلی۔ تو اور تیسری جو گفتگو کی ہے وہ اس آیت میں اس فصل میں یہ کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے لیے جب ابراہیم نے وہ کام انجام دینا چاہا تو اللہ نے گوسفند کو بھیج دیا۔ تو وہ گوسفند کو اللہ نے کیوں انتخاب کیا؟ گوسفند کا انتخاب کیوں ہوا؟ اب ہم سب سے پہلے ابن عربی کا وہ نظریہ کہ جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہے اور فص اسحاقیہ میں ذبیح اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر وہی بحث ساری قرآن کی آیات سے لے کر آتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا ہم قرآن سے اور قرآن کے ظاہر کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اور قرآن میں مسلمانوں کا جو نظریہ ہے حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کے بارے میں، قرآن آیا اسماعیل کے ذبیح اللہ ہونے کی تائید کرتا ہے
یا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی تائید کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن کے ظاہر سے اخذ یہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ لیکن ابن عربی اس کے برخلاف لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ تو اہل سنت نے اختلاف کیا ہے، اہل سنت نے کہا ہے کہ ان کے پاس دو نظریے ہیں، بعض نظریوں میں وہ اسماعیل کو ذبیح اللہ مانتے ہیں اور بعض نظریوں میں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں بھی جو مشہور نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ لیکن شیعوں نے اب قرآنی آیات، جو شیعہ مذہب ہے وہ قرآنی آیات سے تمسک کر کے اور روایات اہل البیت سے تمسک کر کے وہ یہ نظریہ دیتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب اس بارے میں جو کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ تھے وہ قرآن سے بھی استناد کرتے ہیں اور اہل البیت کی روایات سے بھی استناد کرتے ہیں۔ تو ہم اہل البیت کی روایات کو تو نہیں پڑھیں گے، لیکن قرآن جہاں سے ابن عربی نے بحث کو چھیڑا، قرآنی آیات کو لے کر آیا ہے، تو ہم ان قرآنی آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خود آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے ظاہر سے آیا اسحاق کے ذبیح اللہ ہونے کی تائید ہو رہی ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی تائید کی ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں ذکر کیا ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 100 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو واقعہ جب شروع ہوتا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب حبلی من الصالحین، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر۔ آپ دیکھیں قرآن کو کی آیات کے سیاق کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ آپ واضح طور پہ بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کس نظریے کی تائید کر رہا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب ابراہیم نے فرمایا رب حبلی من الصالحین، اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جو حلیم تھا۔ حلیم بردبار، ایک بیٹا جس کی صفت یہ ہے کہ وہ حلیم ہے۔ ہم نے غلام حلیم عطا کی خوشخبری دی اس ابراہیم علیہ السلام کو۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ مقام سعی پہ پہنچا، جہاں پہ سعی کرتے ہیں بین الصفا والمروہ، جہاں پہ حج پہ انسان جاتا ہے تو سعی کرتا ہے، جو سعی کہتے ہیں ہم، قرآن عربی کا جو لفظ ہے سعی، سین عین یہ، فلما بلغ معه السعی، تو جب ابراہیم اس بیٹے کے ساتھ سعی پہ پہنچے تو فرمایا یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تیری غور کریں اور بتائیں کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو قالا، بیٹے نے فرمایا
या अबते इफ़अल, ए मेरे बाबा जान तुम वो करो मा तुमर, जिसे तुम्हें अम्र हुआ है, जो तुम्हें हुक्म हुआ है वही करें। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तो तुम मुझे अगर अल्लाह ने चाहा तो साबिरीन में से पाएंगे। बेटा कह रहा है बाप इब्राहिम को तो कि तुम वो करो जो तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है और आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। फिर इसी के आ गया, फरमाया फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, जब दो तस्लीम हो चुके, फलम्मा अस्लमा बाप बेटा इब्राहिम और उस इब्राहिम का बेटा। अब बेटे का यहाँ पे नाम जिक्र नहीं हुआ, नाम जिक्र नहीं हुआ कि इस्माइला या इसहाक है, लेकिन ये आप देखें ये कुरान की ये आयत किस 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 तरफ जा रही हैं। फलम्मा अस्लमा, कि जब ये दो बेटे सरे तस्लीम खम हुए हुक्म खुदा के सामने, वतल्लहु लिलजबीन, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और इब्राहिम ने बेटे की जबीन पेशानी को जमीन पे रखा ताकि ज़बह करे। ज़बह करने के लिए इब्राहिम ने जब बेटे की पेशानी को जमीन पे रखा तो वनादैनाहु अन या इब्राहिम, तो हमने निदा दी पुकार आवाज दी कि ऐ इब्राहिम कद सद्दक़ता रोया, तूने रोया को सच कर दिखाया। कद सद्दक़ता रोया, तूने रोया को मुहक्कक कर दिखाया, वो रोया को मुहक्कक कर लिया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम मुहसिनीन को जजा देने वाले हैं। वो लोग कि जिनका अमल, जिनकी नीयत पाक और खालिस हो, तो अमल की जगह पे हम उस नीयत को भी कबूल कर लेते हैं। जिसकी नीयत पाक और साफ हो तो हम अमल की बजाय उस नीयत को भी कबूल कर लेते हैं। इन्नहा लहुल बलाउल मुबीन, ये रोया आया है, ये कैसरी भी कहता है और खुद इब्न अरबी भी इस फस में ये फरमाते हैं कि एक रोयत है, रोयत, ये लफ्ज़ रोयत आंख से देखना, ये जो ज़ाहरी आंख है इससे देखने को रोयत कहते हैं, और एक है रोया। रोया जो कुछ आप आलम ख्वाब में देखते हैं उसको रोया कहा जाता है। तो रोया की इस्तिलाह ख्वाब के मुतालिक इस्तेमाल होती है कि रोया यानी ख्वाब देखा। तो फरमाया इन्नहा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तो बस हमने इस अजीम ज़बा, इस अजीम कुर्बानी के मुकाबले में, वफ़दैनाहु हमने उसका फिदिया दे दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ज़िब्ह अज़ीम के साथ हमने इसका फिदिया दे दिया। तो फरमाते हैं कि इस तरह वो इब्राहिम का बेटा ज़बह होने से बच गया। व तरकना अलैहि फिल आखिरी, और हमने आइंदा जो आने वाले लोग हैं उनके लिए उनको छोड़ दिया है। व तरकना, हमने तर्क कर दिया है, तरकना अलैहि फिल आखिर, आखिरीन के लिए। सलामुन अला इब्राहिम, सलामती सलाम हो इब्राहिम पर। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि इसी तरह हम मुहसिनीन को जजा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से हैं। इब्राहिम हमारे मोमिन बंदों में से हैं। वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन, और हमने फिर इसहाक की, हमने इब्राहिम को इसहाक की बशारत दी, वो इसहाक जो नबी होगा सालिहीन में से। अब देखें
یہ آیات پچھلی اور یہ آیت آگے فرماتا ہے کہ اب ہم نے بشارت دی ابراہیم کو کہ اب ہم تمہیں اسحاق نبی عطا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو کچھ آیات بیان ہو رہی ہیں وہ اسحاق کے بارے میں نہیں ہے، اسحاق کے دوسرے بیٹے کے بارے میں ہے. اور وہ دوسرا بیٹا کون ہے؟ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. جو کچھ ان آیات کے سیاق و سباق سے اور ان کے ظاہر سے چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، برخلاف ابن عربی کے. ابن عربی کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہیں، حضرت اسحاق ذبیح اللہ تھے. اس وجہ سے اس فص اسحاقیہ میں حضرت اسحاق کے ذبیح اللہ اور اس ذبح عظیم کی بحث کو انہوں نے چھیڑا ہے. یہ وہ پہلی بحث تھی کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھی. اچھا، اس کے بارے میں خود یہ جو بات ہے خود حضرت ابراہیم اور اسماعیل، ایک تو یہ ابن عربی کا نظریہ اور عرفا کا نظریہ ہے، اور ایک نظریہ جو فقہا اور عام مسلمان متکلم مفسر ہیں ان کا نظریہ ہے، جنہوں نے فقہ، علم اصول، مختلف علوم پڑھے ہوئے ہیں اور اپنے دین شناس ہیں، اپنے مذہب کے عالم ہیں، مذہب شناس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے امر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، خواب میں دیکھا، تو نبی کا خواب بھی، نبی جو خواب دیکھتا ہے تو خواب اور بیداری یہ کی حالت میں جو کچھ انہیں عطا ہوتا ہے یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ پہلی بات کرتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے اوامر کو علم اصول کی بحث میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ امر جو ہے یہ امر امتحانی ہے، اس کو کہتے ہیں امر امتحانی. تو امر امتحانی میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ابراہیم کا اللہ نے امتحان لینا تھا، ایک آزمائش میں ڈالنا تھا، امتحان لینا تھا. دیکھنا یہ تھا کہ ابراہیم کس حد تک اس امتحان اور اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے امر دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، کہ کتنا میرے امر کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہوتے ہیں. یہ بات. اچھا، تو اب دوسرا نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ امر امتحانی کے علاوہ جو کچھ اور امر ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ عبادات انجام دیں، جتنے بھی دوسرے امر ہیں، تو وہاں پہ مصلحت خود اس فعل میں مصلحت ہوتی ہے. وہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے وجوب کا حکم جاری کیا جائے، اس کے انجام دینے کا حکم جاری کیا جائے. خود جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ خود فعل روزہ میں مصلحت ہے، خود روزہ میں، ذات روزہ میں مصلحت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ حکم کرتا ہے کہ روزہ رکھیں یا نماز پڑھیں یا کیا ہے زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو کہتے ہیں عوامر تشریعیہ، جتنے بھی عوامر تشریعیہ ہیں. لیکن ایک عوامر امتحانیہ کہ جس میں اللہ حکم امر کرتا ہے لیکن وہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا ابراہیم کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں. تو یہ امر امتحانی ہے. تو امر امتحانی میں مصلحت فعل میں نہیں ہوتی، خود امر میں مصلحت ہوتی ہے، خود حکم میں مصلحت ہوتی ہے کہ حکم دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ کتنا اس حکم پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں، کتنا اس کے آگے سر تسلیم خام ہوتے ہیں. اور خود اس فعل میں مصلحت نہیں ہوتی، جو فعل ہوتا ہے اس فعل میں مصلحت نہیں ہے، حکم میں مصلحت ہے.
اگر فعل میں مصلحت ہوتی تو فعل تو کیا تھا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح ہو جانا، تو اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے تو ہمارے پیغمبر نے بھی تو اسماعیل کی اولاد سے آنا تھا، بہت سارے انبیاء، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تو بس اسماعیل کے ذبح ہونے میں مصلحت نہیں تھی، اس خود امر امتحانی میں مصلحت تھی، تو اللہ نے وہ امر حکم دیا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کریں، تو اب اسماعیل کو جو ذبح حکم میں مصلحت تھی، فعل میں مصلحت نہیں تھی ذبح ہونے میں، کیونکہ ذبح ہو جاتے تو ہمارے پیغمبر بھی نہیں آ سکتے تھے چونکہ پیغمبر انہی کی اولاد سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے خود فعل میں مصلحت نہیں تھی، دیکھنا یہ تھا کہ کتنا سر تسلیم خم ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم اصول کی اصطلاح میں مصلحت امر امتحانی میں، اوامر امتحانی میں مصلحت امر میں ہوتی ہے، مامور بے میں مصلحت نہیں ہوتی، مصلحت امر میں ہوتی ہے، مامور بے میں مصلحت نہیں ہوتی، امر امتحانی کے علاوہ دوسرے جتنے اوامر ہیں اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا ہے خود اس مامور بے میں مصلحت ہوتی ہے، خود اس فعل میں مصلحت ہوتی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک بات تھی جو عام فقہا، مفسرین، متکلمین جنہوں نے بھی اس پہ قلم اٹھایا ہے وہ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی بحث پر کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے مسلمانوں کے نزدیک، لیکن ابراہیم اس نظریے کے برخلاف ابن عربی فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت اسحاق ذبیح اللہ تھے اور حضرت اسحاق کی فص میں ان کے ذبح ہونے کی بحث کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اس بحث کو جب لے کر آتے ہیں تو اس بحث میں ایک بات جو ابن عربی کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ابراہیم اور فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ ابراہیم اور اسماعیل جب سر تسلیم خم ہوئے اور ابراہیم نے اس کی جبین کو زمین پہ رکھا، اسماعیل یا اسحاق کی جبین کو، تو دونوں اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم تھے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم تھے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم اسحاق کو تو بچا لیا، ان کے بقول حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق کو بچا لیا، لیکن اسحاق کی جگہ پہ جو کچھ لے کے آئے تو اس کو لانے میں کتنی مماثلت اور مشابہت تھی اسحاق کے ساتھ، کہ گوسفند اور اسحاق جب کسی کا کوئی قائم مقام لایا جاتا ہے یا اس کی جگہ پہ تو کم از کم کچھ مشابہتیں، کچھ مماثلتیں ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اب کیا مماثلت تھی اسحاق اور گوسفند کے درمیان؟ تو فرماتے ہیں ابن عربی کچھ اشعار بھی لے کے آتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم اور اسحاق سر اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم تھے، تو مشابہت یہ ہے کہ اس زیرو کو لے کر آنا تھا کہ جس کے اندر سوائے سر تسلیم خم ہونے کے کوئی اور چیز جس کی ذات میں ہو بھی نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں تنہا واحد جانور گوسفند ہے جو ہر وقت ہر لحظہ قربانی ہونے کے لیے وہ سر تسلیم خم ہوتا ہے، جس کی ذات میں قربانی پائی جاتی ہے، جس کی ذات میں قربانی ہونا پایا جاتا ہے۔ تو یہ گوسفند کی ذات میں بھی سر تسلیم خم ہونا ہے، اور ابراہیم و اسحاق بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہوئے، تو پس مشابہت مماثلت گوسفند اور اسحاق کے درمیان یہ ہوئی کہ ان کے اندر
اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونا ان کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات، البتہ اس کے اوپر پھر بڑی بحثیں مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مغربی لوگوں نے کی ہیں اس کے اوپر بحث۔ کسی نے کہا یہ یہاں پہ مسئلہ تھا اخلاق و ایمان کا، ایمان کو مقدم کیا اللہ نے اس اخلاق پر۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاقی حوالے سے بیٹے کا ذبح ہونا، کوئی انسان، کسی انسان کی فطرت اور ذات میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ چھری لے کے بیٹے کو ذبح کرے، انسان کی فطرت کے خلاف بات ہے۔ تو جب فطرت کے خلاف بات ہے تو یہ عقلی لحاظ سے کسی صورت میں بھی، بلکہ کبھی یہ محض ہے۔ تو اب یہاں پہ ابراہیم کے ایمان کو دیکھنا تھا، تو ابراہیم نے یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر کے ایمان کو اخلاق پہ مقدم کیا۔ تو پھر اخلاق و ایمان کی ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں، کوئی جو ہے نا عقل و اخلاق کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں نہیں یہ گوسفند کا قربانی ہونا بھی یہ خلاف اخلاق ہے، یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ مجھے یہ ایک دوست یہیں پہ ہستویس میں آتے تھے، بڑے کافی ایک عمیق، اور ان کا مطالعہ بھی بڑا ڈیپ تھا، اور قرآن اور ابن عربی بہت انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ ظلم ہے جو ہے نا وہ قربانی کرنا بھی جو ہے نا۔ تو اب دیکھیں خود اب وہاں پہ قربانی کرنا ظلم ہے کہ جہاں وہ ادیان، وہ معاشرہ کہ اگر آپ الہ خدا کو درمیان سے نکال دیں پھر بات درست ہے۔ وہ معاشرہ جہاں پہ الہ کا تصور نہیں ہے، خدا کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ یہ بات درست ہے۔ لیکن جہاں پہ الہ کا تصور ہے اور معاشرہ خود الہ کا قائل ہے، خدا کو مانتا ہے، تو خدا کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے اس چیز پر۔ البتہ پھر دوسری بحث یہ ہے کہ یہ ظلم ہے بھی صحیح ہے نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ گوسفند کی ذات میں جب ذبح ہونا ہے تو یہ تو ہر وقت اس کو تخلیق ہی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہر لحظہ یہ اس حکم خدا کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہوتا ہے اور قربانی کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہر لحظہ قربانی کے لیے آمادہ ہونا اس کی ذات میں داخل ہے۔ تو پھر جب اس کی تخلیق ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر یہ ظلم ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ظلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی انسان کے نفس، انسان پہ کچھ اثر پڑتا بھی ہے تو وہ جو اللہ، جو ان ساری چیزوں کا خالق اور وہ اوپر ایک الہ کا جو تصور ہے، وہ سارا اس چیز کو ختم کر دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ بحث ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی مغربی لوگوں نے جو مغربی دین کے قائل ہیں، جو ایک الہ کا وہ تصور مانتے ہیں، یا انہوں نے بحثیں کی ہیں، البتہ عقل و ایمان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عشق و عقل کسی نے کہا، کسی نے پتہ نہیں اخلاق و ایمان کی بحث چھڑی ہے، کسی نے کیا کہا۔ تو بہرحال ہمارا جو ابن عربی یہاں پہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر بیٹے سے فرمایا کہ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا تعویل، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ
اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ آئے میرے بیٹے، میں نے اس عالم میں دیکھا ہے، عالم خواب میں جو کچھ دیکھا ہے، تو خواب میں جو کچھ محقق کیا ہے اس کو میں ظاہر میں مقام حس میں آ کر انجام دینا چاہتا ہوں۔ اس کو یہ ایک بحث، یہ جو پہلے میں نے بات کی تھی فصو حکمت حقیت فی کلمت ساقیہ، کہ اس کو حکمت حقی کیوں کہا ہے، کہ اس وجہ سے کہا ہے کہ اسحاق کے ذبح ہونے کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، تو حکمت حقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا کہ خواب میں محقق دیکھا، اسی کو ہی حس میں آ کر انجام دینا چاہا۔ تو اس وجہ سے ابن عربی نے اس فص کا عنوان قرار دیا فص و حکمت حقیہ فی کلمت ساقیہ۔ تو حکمت حقی کی مناسبت حضرت اسحاق سے اس طرح ہے کہ حضرت اسحاق کو خواب میں دیکھا کہ انہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جو کچھ خواب میں محقق دیکھا اسی کو آ کر عالم حس میں انجام دینا چاہا۔ تو اس وجہ سے یہ جو تھی اس کی مناسبت وہ بھی معلوم ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ اجعل ما رأیتہ فی رؤیتک محققا فی الحس، جو کچھ تو نے دیکھا خواب میں اس کو محقق کر حس میں، تو اس وجہ سے حکمت حقیہ کہا۔ یہ کیسری نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، جو بحث یہاں پہ ابن عربی چھیڑ رہے ہیں اس بحث کو ہم آخر میں اگلے سیشن میں، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو ہم کریں گے۔ وہ ابن عربی یہاں سے بحث، کیونکہ اس بحث کو سمجھانے کے لیے عالم خیال کی بحث چھیڑ رہے ہیں، عالم مثال کے خیال مطلق و مقید کی بحث چھیڑ رہے ہیں، اور اس کا کیا یہاں پہ رویا اور خواب اور ان کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ اگرچہ ہم یہ بحث ایک اور مقام پہ کر چکے ہیں، لیکن ہم اس کی وضاحت دینا ضروری ہے۔ لیکن جو کچھ ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں کہ ابراہیم اسحاق کو ذبح کر رہے ہیں، تو اب اسی کو محقق کرنا چاہا حس میں۔ تو ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی تھے، البتہ یہ جو بات ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ابن عربی فرماتے ہیں، یہ کوئی اور مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کیا یہ بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ اب ایک مثال مقید ہے، میں اس کی بحث بعد میں انشاءاللہ چونکہ کرنی ہے تو بتاؤں گا، ابھی ایک خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں قوہ خیال انسان کی وہ کام کر رہی ہوتی ہے خواب میں، تو قوہ خیال جو کچھ دیکھتی ہے، وہ ساری چیزیں وہم کے ساتھ مخلوط ہوتی ہیں، تو ان میں سے یا ہو سکتا ہے مطابق بواقع ہوں، ہو سکتا ہے مطابق بواقع نہ ہوں، لیکن جو کچھ عالم مثال مطلق میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطابق بواقع ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ کہ میں نے عالم مثال مطلق سے لیا ہے، تو اس وجہ سے اسے مطابق بواقع سمجھ رہے تھے، در حالی کہ قوہ مثال مقید سے دیکھ رہے تھے، مثال مقید سے، خیال مقید سے، اس قوہ خیال سے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسی ذبح ہونے کو آ کر خارج میں انجام دینا چاہا، در حالی کہ جو کچھ قوہ خیال میں چیز دیکھی جاتی ہے، قوہ خیال مثال مقید جہاں پہ ایکٹیو ہوتی ہے، وہاں چونکہ وہمیات کے ساتھ بھی چیزیں مخلوط ہوتی ہیں، تو وہاں پہ دیکھی ہوئی چیزوں
کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو کچھ دیکھا ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس سے عبور کر کے آگے جانا ہے۔ تو تعبیر کا مطلب بھی یہ ہے کہ عبور ظاہر بباطن، جو دیکھا اس سے عبور کر کے آگے جانا چاہا، تو کہتے ہیں کہ اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تعبیر نہ کر سکے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ اگر تعبیر کا علم ہوتا تو جو کچھ دیکھا اس سے عبور کر کے اس کے باطن تک پہنچتے، اور اس کا باطن وہی تھا جو حس میں، مقام حس میں اللہ نے بھیجا اور فرمایا وفدینا بذبح عظیم، اس کا باطن وہی گوسفند کا ذبح ہونا تھا جو ابراہیم علیہ السلام جسے نہ سمجھ سکے، نعوذ باللہ جسے نہ سمجھ سکے ابراہیم علیہ السلام، لہذا جو کچھ دیکھا اسی کو آ کے حس میں انجام دینا چاہا۔ تو پس ابراہیم علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم نہ تھا اور تعبیر نہ کر سکے، لہذا ان کو اس کے بارے میں آگاہی ہی نہیں تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے اس نظریے کے خلاف ہے کہ جو نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء کا خواب اور بیداری یہ مساوی ہوتے ہیں، دونوں صورتوں ایک جیسی ہیں، تو تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیز جو خواب میں دیکھی ہے وہی ہے جو ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، خواب میں جو کچھ دیکھا اس سے آگے جانا کچھ چاہیے تھا، اس کی تعبیر جو تھی وہ یہی تھی کہ گوسفند کا ذبح ہونا، اور جو اللہ نے خود آخر میں یہی کام انجام دیا کہ ابراہیم سے فرمایا، اور پھر اسی بات پہ پھر یہ بات بھی کرتے ہیں، یہیں پہ ایک جگہ پہ ابن عربی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قد صدقت رویا، یہ نہیں فرمایا صدقت پھر رویا، کہ رویا میں آپ نے کیا کہتے ہیں قد صدقت رویا، آپ نے تصدیق کر دی رویا کی، تصدیق نہ کہا کہ رویا تمہارا رویا حق تھا، یہ نہیں کہا، رویا میں نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ قد صدقت رویا، صدقت پھر رویا نہیں کہا۔ تو اگر پھر رویا ہوتا تو پھر بات درست تھی، قد صدقت رویا اسی وجہ سے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس جو کچھ دیکھا اس کی تعبیر نہ کر سکے۔ تو یہ ایک چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہاں پہ انہوں نے کیا، لیکن اس کی وضاحت چونکہ جب تک ہمیں عالم خیال کی سمجھ میں نہیں آئے گی، عالم عقل و عالم خیال، خیال مقید، خیال منفصل، پھر ان کا کیا رابطہ، ان کے اندر جو کچھ موجودات معانی ہیں، معانی مثالیہ، ان کا اور صورتوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے یہ انسان کی قوہ خیال سے، یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے ان کا یہ نظریہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو کچھ خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا اسی کو خارج میں آ کر، بیداری میں آ کر انجام دینا چاہا۔ دارحال کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ دیکھا تھا خواب میں اس کی تعبیر کرتے کہ وہ مراد نہیں ہے، اس کا باطن مراد ہے، اور باطن اس کا وہی تھا گوسفند کا ذبح ہو جانا، کہ جس کی تعبیر ابراہیم کو معلوم نہیں تھی۔ یہ ان کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے قیصری نے بھی بہت زیادہ بحث کی ہے اس کے متعلق، اور بھی لوگ بحث کیا ہے، انشاءاللہ اس کے عالم خیال اور کچھ اور دو چار چیزوں میں بحث کیا ہے انہوں نے، تو وہ انشاءاللہ ہم رویا کے متعلق اور تعبیر کے متعلق وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جی اگر کوئی سوال ہے۔ ترتیب سے ہم نے قرآن مجید پڑھی تو اس سے واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل ذبح عظیم تھے اور ذبیح اللہ تھے، تو اس ترتیب سے تو حضرت شیخ الاکبر نے بھی پڑھا ہوگا، تو ان کا کیا خیال تھا اس ترتیب سے پڑھنے پہ؟ ان کا کوئی خیال اس پہ تھا یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ بات قرآن کی بات یہ نہیں کی کہ قرآن سے کیا ظاہر ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس بارے میں ان کی کوئی بحث نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ میں نے
جو انہوں نے چونکہ پہلے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب مجھے ملی تھی، تو جو کچھ بھی اس میں ہے وہ پیغمبر کی طرف سے القاء شدہ ہے، تو انہوں نے اگلا دروازہ بھی بند کر دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ وہاں سے مجھے چیز ملی ہے. تو اس بارے میں ان کی کوئی چیز نہیں آئی کہ قرآن میں سے وہ کیا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے قرآن سے کیا کہتے ہیں وہ یہ کہیں، اور اس سے جواب دے سکتے ہیں کہ مثلا وہ پچھلی آیات بھی کیا کہتے ہیں انہی کے متعلق ہیں، اور شاید وہ کہیں کہ ترتیب نزول کا مثلا یہ آیات کا ترتیب جا بجا ہو گئی ہے، کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ میں نے چیز ان کی پڑھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ بات تو چونکہ وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک مکاشفات کی بات کر رہے ہیں، تو مکاشفات میں وہ مکاشفے ہی لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے قرآن کے متعلق اس میں بحث نہیں کی، اگرچہ قرآن کی آیات لے کے آیا ہے اس اپنے نظریے میں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کہا کہ تعبیر نہیں کی، تو تعبیر جو تھا وہ ذبح ہو جانا اس جانور کا تھا، تو یہ بات انہوں نے نہیں ظاہر کی اپنی اولاد کو. کیا یہ ایک طرح سے معصوم ہوتے ہوئے بھی ان میں کمی رہ گئی؟ یہ نظریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ حضرت شیخ الاکبر جی شیخ الاکبر کا یہی نظریہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا علم نہیں تھا اس وقت جب حضرت خضر سے ملے، تو اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اللہ سب کو سارا علم نہیں دیتا. ہاں دیکھیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کچھ علم مخفی رکھا ہو یا کچھ علم موقع پہ عطا کیا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ یا وہ علم ہو لیکن جاننا نہ چاہتے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لو شینا علمنا، اگر ہم چاہیں تو جان سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں جان سکتے جو ہے نا. وہ بھی شاید اس طرح ہو جو ہے نا، وہ اس نظریے کے مطابق کیا پتہ ہو سکتا ہے اسی طرح. تو اس میں معصوم ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے جو حضرت شیخ الاکبر کا نظریہ ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا مگر یا نہیں معلوم تھا، تو اس سے معصوم ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ معصوم تو پھر بھی ہیں الحمدللہ نبی کے معصوم. دیکھیں وہ معصوم کی تعریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معصوم کی کیا تعریف کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ایک وسیع تعریف ہے تو اس کے مطابق یہ بات کہنا بھی کہ ان کو آگاہی نہیں تھی جو ہے نا، وہ تعبیر کا علم نہیں تھا کہ ان کا مرتبہ انبیاء میں پیغمبر کے بعد دوسرا نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو تو تعبیر کا علم ہو اور حضرت کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو علم نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کی جو ہے نا وہ نظریے ہو سکتے ہیں. شکریہ آغا، بہت بہت شکریہ. اچھا آغا میں نے صرف کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ گوسفن سے آپ کی مراد وہی ہے دمبا جس کو ہم لیلا بھی کہتے ہیں؟ جی لیلا دمبا. تو یہ بکرے پہ بھی اطلاق اس کا اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم تو بکرے دمبے دونوں کرتے ہیں. جی قربانی والا ایلیمنٹ تو سب پہ ہوتی ہے، دمبا ہے بکرا ہے. ٹھیک، کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میرے تایا ابو نے ایک دفعہ بکرا انہوں نے لیا. یہ ہر دفعہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ابھی اس کو لٹانے سے پہلے ہی وہ خود ہی لیٹ گیا اور انہوں نے پھر اس پہ چھری پھیر دی. تو آپ کی وہ قربانی والی سے میرے ذہن میں وہ بکرا آ گیا. جی بالکل. بس قربانی 2 مہینے رہ گئے میرے خیال میں، 2-2.5 مہینے. آغا ایسا بھی ہے عیسائیوں نے تو ختم کر دی قربانی، جب قربانی وہ جو لیمب کی سیکریفائس تھا وہ بند ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس کو جاری رکھا. تو اس میں کیا فرق ہے کہ مسلمانوں کے نظریے کس چیز کا؟ یعنی عیسائیوں نے تو قربانی بند کر دی لیمب کا سیکریفائس جو تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ ان کے نزدیک
نظریے میں ذبح مطلب عظیم قربانی دے کر چلے گئے. تو مسلمانوں نے اسے جاری رکھا, تو اس میں دو نظریے میں فرق آپ کیسے دیکھیں؟ یہ الگ ہے موضوع سے بات, یہی دیکھیں ہم تو مسلمان تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اہل البیت نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا, تو لہٰذا جو ہے نا ہمارے پاس چونکہ ہوا ہے تو انہوں نے اس کو جاری رکھنا ہے, تو ہمیں جاری رکھا ہے جو ہے نا. چونکہ حج میں تو اصل تو حج میں ہے نا قربانی, تو وہ تو یہاں تو مستحب ہے, ویسے تو قربانی حج میں ہے, واجب جو ہے نا وہاں پہ قربانی. تو جو نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ قربانی کریں. قبلہ یہ آپ اپنی رائے فرمائیے گا اس پہ کہ جیسے ابن عربی فرما رہے ہیں کہ یہ تعبیر کا ان کو علم نہیں تھا, تو کیا یہ ایسے ہونا بھی اسی طرح نہیں چاہیے؟ پھر تو امتحان والا معاملہ تو بیچ میں سے ختم ہو گیا. اگر تعبیر پہلے سے معلوم ہو اور ان کو معلوم ہوتا کہ یہ ایسے ہی ہوگا, تو پھر وہ امتحان کس چیز کا ہے جو وہ دینے جا رہے ہیں؟ شاید آپ اس پہ کوئی بحث ابن عربی کی ہے یا آپ اپنی رائے؟ نہیں, شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو تعبیر کا علم, چونکہ امتحان تھا تو اسی وجہ سے علم نہیں تھا ان کو. امتحان تھا. ابن عربی کو شاید آپ جواب دے سکتے ہیں کہ چونکہ امتحان تھا تو امتحان میں اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا. تو وہ اللہ نے علم نہ دے کر چونکہ امتحان لیا, تو امتحان لے کر اس کی تعبیر بتا دی. اور یہاں قبلہ دوسرا پہلو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد بھی انسان امتحان اسی طرح دے دے تو یہ اور بھی شاید بڑا مقام اور فضیلت بن جاتی ہے. آپ اس پہ اپنی رائے فرمائیں. جی اگر معلوم ہونے کے بعد دیکھیں, وہ تو پھر اس میں تو ایک بہت بڑی پھر بحث ہے جو ہے نا وہ کہ علم, جس طرح امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا, تو علم کی بنیاد پہ وہ پھر مولا نے قربانی بھی دی کربلا میں, جس طرح وفدینا و بذبح عظیم کا ایک مصداق کہ اتم جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بھی بعض تفاسیر کی کتب میں کہا گیا ہے. تو یہ ایک پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک لمبی بحث ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خود علم تھا اور کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا, اور راستے میں وہ فرما کے بھی جا رہے تھے کہ میں شہید کر, لیکن اس کے باوجود وہ اس قربانی کے لیے آمادہ تھے. تو کوئی وہ منافات بھی نہیں ہوتی, کیونکہ انسان جب قربانی دینے جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا یا مثلا جو ہے نا وہ ہوگا, تو اس کی قربانی جو ہے نا وہ تو پھر اور اس کا زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت رکھتی ہے. بہت شکریہ. جی سلامت رہے.